سب سے پیاری بات یہ ہے، وہ ہمیں اس وقت تھام لیتا ہے جب ہم پہلی دفعہ ٹھوکر کھا کر گرتے ہیں۔ اس وقت اللہ کے سوا کوئی نہیں ہوتا ہمیں سمیٹنے کے لیے، بس اللہ ہوتا ہے، اور وہ سب کچھ جو تمہیں کبھی نہ ملا ہو، گرنے کے بعد وہ سب مل جاتا ہے۔ توکل، صبر، یقین اور شکر، سب سے بڑھ کر اللہ کی محبت۔ پھر اللہ مایوسی کو ختم کر دیتا ہے، وہ آنسوؤں کے بدلے صبر دیتا ہے۔ پھر وہ نماز کے بدلے ہمیں سکون دیتا ہے اور دعا کے بدلے ہمیں ہمت دیتا ہے۔ اللہ اتنا دیتا ہے کہ پھر اس کی طرف سے آنے والی ہر آزمائشوں میں ہم خدا کو خوش کرنے لگتے ہیں۔ پھر معلوم ہو جاتا ہے ان آزمائشوں کے پیچھے جو اللہ کی مصلحتیں ہوتی ہیں، کہیں نہ کہیں وہ ہمارے لیے ہی بہترین ہو جاتی ہیں، بس ہم نہیں سمجھ پاتے اللہ کی محبت کو۔ ہمیں یہ بات بہت دیر سے پتہ چلتی ہے کہ اللہ ہی ہم سے سچی محبت کرتا ہے، اس کی طرح محبت کوئی اور کر ہی نہیں سکتا۔ بعض دعائیں اتنی شدت سے مانگی جاتی ہیں کہ لگتا ہے کہ پوری نہ ہوئی تو سانسیں اکھڑ جائیں گی، کیونکہ کچھ دعائیں ہماری زندگی سے جڑی ہوتی ہیں۔ غم شدت پکڑ جائیں تو آنکھیں خود بخود آسمان کی جانب اٹھنے لگتی ہیں۔ تم یہاں ہو کیونکہ اللہ تمہیں یہاں لانا چاہتا تھا۔ جو کھویا ہے تم نے وہ اللہ کی مصلحت کا حصہ تھا۔ تم اللہ سے اسے دوبارہ مانگ رہے ہو کیونکہ اللہ نے تمہیں دعا کا راستہ دکھایا ہے اور تمہارا دل دعا کی جانب موڑ دیا ہے۔ یہ سب اللہ کی مرضی سے ہوا ہے، تو پریشان کیوں ہو؟ ان دعاؤں کو معجزوں میں بدلنا اللہ کا کام ہے، تو تم صرف دعا کرو جو تمہارا کام ہے۔ اللہ کے کام کی فکر چھوڑ دو، کیونکہ وہ اپنے کام کرنا بخوبی جانتا ہے۔ ناممکن سے ممکن تک کا جو فاصلہ ہے وہ بس اتنا سا ہے جتنا تمہارے ایک ہاتھ کا دوسرے ہاتھ سے ہے، اور کبھی کبھار تم اتنے سے فاصلے کو بھی سمجھ نہیں پاتے، کیونکہ تمہارے تخلیق کردہ وسوسے اور تمہاری التجاؤں کے رد ہونے کا خوف تمہارے یقین پر اتنا حاوی ہو جاتا ہے کہ تم بھول جاتے ہو کہ کوئی ہے جو تمہیں کبھی بھولنے والا نہیں۔ دعاؤں کی طاقت کی انتہا تو یہ ہے کہ اللہ خود اپنے لکھے ہوئے نصیب کے باوجود بھی تمہاری رضامندی کا انتظار کرتا ہے کہ جو تمہیں پسند نہیں اسے اپنے مطابق جتنی دفعہ بھی چاہو بدل لو۔ وہ تو چاہتا ہے کہ تم اس سے مانگو اور وہ تمہاری پسند کو پسند کر لے۔ تمہیں لگتا ہے وہ تمہیں تمہاری رضا کا ایک قطرہ نہیں دے سکتا، جس کی دسترس میں 7 سمندر ہیں، تو پھر جس کی ذات اتنی لامحدود ہے کہ 2 جہانوں میں بھی نہ سما پائے، اس سے محدود دعائیں کیسی؟ وہ مانگو جو پانا چاہتے ہو، پھر یہ مت دیکھو کہ وہ تم پا سکتے ہو یا نہیں۔ تم توکل رکھ کر چل دو، منزل کا فیصلہ رب پر چھوڑ دو، اور جلد ہی اللہ تمہارے لیے ایسا معجزہ بھیجے گا جس کی نہ کوئی حد ہوگی اور نہ ہی کوئی اختتام۔ مایوس کیوں ہوتے ہو؟ تمہاری ساری دنیا الٹ پلٹ گئی ہے اور اب تمہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ سب صحیح کیسے ہوگا۔ کیا پتہ رب نے اسے اسی لیے الٹ پلٹ دیا ہو تاکہ تم ایک نئی شروعات کرو۔ کیا پتہ وہ تمہیں ایک اور موقع دینا چاہتا ہو۔ اللہ سے بہتر پلان کرنے والا تو کوئی نہیں ہے آپ کے پاس۔ پھر کیسی مایوسی جب آپ کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں، پھر کیسی مایوسی جب اللہ سنبھال لے گا۔ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا گمراہوں کا کام ہے۔ قرآن میں اللہ نے ہمارے لیے
ہمارے ہر مسئلے اور ہر معاملے کے حوالے سے ایک سولوشن بھیجا ہے، ایک سیدھا راستہ جس پر آپ چلیں گے تو واقعی وہی رزلٹ ملتے جائیں گے جو بتائے گئے ہیں۔ یہی قرآن کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ یہ آپ کی یوں مدد کرتا ہے جیسے یہ جانتا تھا کہ ابھی آپ کو اس کی ضرورت پڑنے والی ہے۔ یہ آپ کو وہی کچھ دے دیتا ہے جس کی آپ کو اس لمحے سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے، پھر چاہے وہ ہدایت ہو، حکمت ہو، شفا ہو یا رحمت ہو۔ جو دل میں ہوتا ہے زبان پر وہی آتا ہے۔ اگر آپ کے دل میں کسی تکلیف، پریشانی یا مصیبت کو لے کر رب کے لیے شکوے اور گلے بھرے ہوئے ہیں تو زبان پر شکر کیسے آئے گا؟ کیسے رب کا حقیقتاً آپ ذکر کر سکیں گے؟ دل کو پاک کریں گے تو ہی زبان پاک ہوگی نا۔ دل میں رب کی محبت اور یقین پیدا کریں گے تو شیطان نے جو شکوے بھرے ہوئے ہیں آپ کے دل میں وہ نکلیں گے، اور تب شکر کر سکیں گے، اس سے دعا کر سکیں گے اور اس کا ذکر کر سکیں گے۔ رب کے فضل کو یاد کریں، رب کی رحمتوں کو یاد کریں۔ آزمائشیں تو آتی ہیں اور چلی جاتی ہیں، اگر کچھ کر کے جاتی ہیں تو آپ کے نامۂ اعمال میں نیکیوں کا ہی اضافہ کر کے جاتی ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کر پاتے۔ پتہ ہے اللہ تمہاری دعائیں کیوں سننا چاہتا ہے؟ وہ جانتا ہے تم دل میں کیا کچھ چھپائے بیٹھے ہو۔ وہ سیکنڈ میں تمہارے حالات بنا تمہارے محسوس کیے سنوار سکتا ہے۔ وہ دلوں کے حال جانتا ہے، مگر وہ چاہتا ہے کہ تم اس کے پاس آ کر خود اسے یہ سب بتاؤ۔ وہ تمہیں بولتا دیکھتا رہتا ہے، وہ تمہیں سننا چاہتا ہے، وہ تمہارے اظہار کو سننا چاہتا ہے۔ بس اتنی سی بات ہے۔ تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ جب دل گھبرا رہا ہو، جب بے چینی چھا جائے، جب مایوسی اپنی لپیٹ میں لے لے اور جب بلا وجہ اداسی چھانے لگے تو سمجھ جایا کرو رب کا بلاوا آ گیا ہے۔ سمجھ جایا کرو رب کو یاد کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ جان لیا کرو دل کو اطمینان بخشنے کی گھڑیاں آن پہنچی ہیں۔ تب سب چھوڑ کر اللہ سے بات کرنے اور اس کو محسوس کرنے، اس کے وعدوں پر یقین کرنے اور اس پر توکل کر کے اس کی مدد کا انتظار کرنے میں جو قرار رکھا ہے اس نے۔ کیسے جان پاتے اس سکون کو اگر کبھی بے چینی نہ آتی؟ زندگی ہمیشہ مشکل نہیں ہوتی، وہ دن بھی آتے ہیں جب سب ہماری مرضی سے ہو رہا ہوتا ہے، وہ دن بھی آتے ہیں جب جو چاہتے ہیں وہ مل جاتا ہے، تب پتہ بھی نہیں چلتا کب ہم اللہ کو بھول بیٹھتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا پھر ہم ہر وقت کس کس کو خوش کرنے کی فکر میں لگے رہتے ہیں۔ صرف اللہ کو راضی رکھنا تب ہم بھول جاتے ہیں، اسے جو اصل میں ہمارا مددگار تھا، وہ جو چپکے سے اس سارے وقت ہمیں سنبھالے ہوئے تھا، اسے بھولنے میں ہم چند سیکنڈ بھی نہیں لگاتے۔ اسے راضی رکھنا تب ہمیں ضروری بھی نہیں لگتا۔ کیوں ہم آسانی سے اسے اگنور کر دیتے ہیں؟ کیوں تب دل میں گلٹ ہوتے ہوئے بھی واپس اس تک نہیں پہنچ پاتے؟ بس اتنی سی خواہش پوری ہونے کی دیر تھی۔ عزت اللہ کی طرف سے آتی ہے، لوگ آپ کو عزت نہیں دیتے، لوگوں کے دلوں میں عزت ڈالی جاتی ہے۔ اور کون ڈالتا ہے یہ عزت؟ بے شک اللہ ڈالتا ہے۔ اس لیے لوگوں کو امپریس کرنا چھوڑ دیں اور اپنے مالک کی رضا کے بارے میں سوچیں، اپنے مالک کو امپریس کر کے دکھائیں۔ تہجد میں اٹھ کر اسے بتائیں کہ آپ اس کی محبت میں اس حد تک جا سکتے ہیں
آپ انسان ہیں جس کے پاس بہت محدود صلاحیتیں ہیں، مگر آپ اپنی ان محدود صلاحیتوں کی حدود تک تو جا کے دکھائیں نا۔ جتنی رب سے محبت بڑھے گی آپ کے دل میں، آپ کا رب لوگوں کے دل میں آپ کے لیے محبت اور عزت بڑھاتا جائے گا۔ لوگ اکثر برا کر جاتے ہیں، بہت برا، اور آپ اس کنڈیشن میں ہوتے ہیں کہ بدلے میں ایک آواز تک نہیں نکال سکتے۔ ایسے موقعوں سے ہم سب کا کہیں نہ کہیں واسطہ پڑتا ہے۔ ایسے لمحات میں ہم بہت ٹوٹ جاتے ہیں۔ ایسے لمحات میں اکثر کوئی سمجھنے اور ساتھ دینے والا نہیں ہوتا، لیکن آپ کو یاد رکھنا ہوگا، کوئی اللہ ہے جو آپ کا رب ہے، اور وہ یہ سب دیکھ اور سن رہا ہے۔ وہ ایک دن آپ کا بدلہ پورے انصاف سے لے گا، اور اس کا بدلہ کوئی ٹال بھی نہیں سکے گا۔ آپ کو صبر کرنا ہے اور اللہ پر توکل کرنا ہے، باقی کا سب اللہ سنبھال لے گا۔ اللہ کے پاس آپ کے لیے اس سے زیادہ اچھا راستہ ہے جو آپ نے اپنے لیے سوچ رکھا تھا، اور اس کے پاس اس سے بھی بڑی اور خوبصورت منزل ہے، جس منزل تک پہنچنے کی آپ کو خواہش تھی۔ اس لیے خود کو اللہ کو سونپ دیں اور مطمئن ہو جائیں، کیونکہ وہ آپ کو وہیں لے جائے گا جہاں آپ کا سکون ہے۔ یہ کائنات اسی کی ہے، اور وہ اس کائنات کے سبھی راستے جانتا ہے، اس لیے بے فکر ہو جائیں۔ اس کی حفاظت میں آپ گم کبھی نہیں ہوں گے۔ دعائیں ضائع کبھی نہیں ہوتی۔ اگر آپ نے کسی چیز کے لیے دعا کی ہے تو اس بات کی ضمانت ہے کہ آپ کی دعا لازماً قبول ہوگی۔ اب یہ پریشانی کہ ہماری دعا کب، کہاں اور کیسے قبول ہوگی، تو یہ اللہ ہی جانتا ہے، پر اس بات کی گارنٹی ہے کہ ہمیں جب سب سے زیادہ ضرورت ہوگی تب ہماری دعا کا جواب ہم تک بھیج دیا جائے گا۔ ہم انسان بھی کتنی جلدی اللہ سے یہ گمان کرنے لگتے ہیں کہ اللہ ہماری دعا قبول نہیں کرے گا، حالانکہ آج ہم سب اپنی ماضی کی دعاؤں کی قبولیت کو ہی جی رہے ہیں۔ اور تمہارے رب کا ارشاد ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ بے سکونی کا انتخاب آپ خود کرتے ہیں۔ جب آپ کو یہ علم ہے کہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے اور سب ویسے ہی ہونا ہے جیسے اللہ نے چاہنا ہے، تو پھر خواہ مخواہ خود کو جھنجھوڑ کر رکھنے سے یا پھر پریشانی لینے سے کیا ہوگا؟ آپ کے پاس دو راستے ہیں۔ پہلا راستہ یہ ہے کہ آپ ان حالات کو لے کر ڈپریسڈ رہیں جو آپ کے کنٹرول میں نہیں، اور دوسرا راستہ ہے کہ آپ کھڑے ہوں، جائے نماز بچھائیں اور اس سے مدد مانگیں، جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا کنٹرول ہے، جو آپ کا رب ہے۔ اللہ سے کثرت کے ساتھ توبہ کیا کریں۔ اپنے گھروں میں، کھانے کے میز پر، سفر کرتے ہوئے، شاپنگ کرتے ہوئے، سونے سے پہلے، جاگنے کے بعد، اٹھتے بیٹھتے، سانس لیتے ہوئے، تنہائی میں، رونقوں میں، جہاں بھی آپ ہوں، کیونکہ کیا پتہ کب قبولیت کا وقت ہو اور عرش سے آپ کے لیے مغفرت بھیج دی جائے۔ اللہ سے بات کرنا بہت آسان ہے، خاص کر تب جب ہم ہرٹ ہوتے ہیں، کیونکہ تکلیف کے اظہار کے لیے الفاظ ڈھونڈنا بہت مشکل ہوتا ہے، خاص کر وہ الفاظ جن کو سن کر سامنے والا ہمارے غم کی شدت کا اندازہ لگا سکے۔ مگر اللہ کے ساتھ ہمیں الفاظ ڈھونڈنے کی جدوجہد نہیں کرنی پڑتی۔ اسے اپنے دل کا حال سنانے کے لیے ہمارے آنسو ہی کافی ہوتے ہیں، اور کبھی کبھار تو وہ بھی نہیں نکل پاتے، بس خاموشی ہو جاتی ہے۔ اللہ کے علاوہ خاموشی کی زبان اور کون سمجھتا ہے؟ جب اللہ انسان کے نصیب میں کوئی چیز لکھ دیتا ہے تو وہ اس کو ضرور ملتی ہے،
لیکن وہ چیز انسان کے پسندیدہ وقت پر ملے یہ بات ضروری نہیں۔ اللہ کی مصلحت انسان کی محدود سوچ سے کئی زیادہ ہے اور اس کا مقرر کردہ وقت بھی، کیونکہ جب وہ عطا کرتا ہے تو ہمیں ہر مشکل سے بڑا صلہ دیتا ہے، اور جب وہ ہمیں کسی شے سے دور کرتا ہے تو یہ بھی اس کی نعمت کی ایک شکل ہوتی ہے۔ اصل بات بس انسان کے ایمان اور اس پر توکل کی ہے۔ صبر رکھیے، وہ ہر تکلیف اور ناانصافی میں آپ کے ساتھ ہے، اور جس کے ساتھ اللہ ہو اسے کسی اور کے ساتھ کی ضرورت نہیں رہتی۔ تم پر اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں نازل ہوئی ہیں انہیں یاد رکھو، اور اس کے عہد کو بھی جس کا تم سے معاہدہ ہوا ہے، جبکہ تم نے کہا ہم نے سنا اور مانا، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ دلوں کی باتوں کو جاننے والا ہے۔ اللہ سے بڑھ کر آپ سے محبت کوئی نہیں کر سکتا، نہ اس کی طرح کوئی آپ کو سمجھ سکتا ہے، نہ اس جیسی کسی کی عطا ہے، نہ اس جیسا کوئی آپ کا مان بھرم رکھ سکتا ہے۔ اس لیے اللہ کے فرما بردار بندے بن جاؤ اور اللہ کے لاڈلے بن جاؤ۔ یاد رکھیں اللہ بڑے پیار سے اپنے لاڈلوں کو ہر راستہ دکھاتا ہے۔ وہ رب مکمل طور پر آزمائش میں مبتلا نہیں کرتا، کہیں نہ کہیں کوئی دروازہ کھلا ضرور رکھتا ہے جہاں سے رحمت کی ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں کی طرح آ کر دل کو پرسکون کرتی رہتی ہے۔ کوئی نہ کوئی آسانی مشکل کے ساتھ موجود رہتی ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی ہماری تکلیف درد نہیں سمجھ سکتا۔ لوگ ہمارا رونا ایک حد تک برداشت کرتے ہیں اور پھر تنگ آ جاتے ہیں۔ لوگ ہمیں صرف نارمل دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی نہیں سمجھ سکتا کہ ہم کیا محسوس کر رہے ہیں، کیا گزر رہی ہے ہم پر۔ اللہ کے سوا کسی کے سامنے اپنے دکھ غم بتانا سراسر بے وقوفی ہے، کیونکہ اس بھاگتی زندگی میں کسی کے پاس اتنا وقت نہیں کہ وہ ہماری تکلیف سنے، اس کو محسوس کرے۔ آپ یہ توقع نہیں رکھ سکتے کہ ہر انسان آپ کو پسند کرے، اور نہ ہی آپ ہر کسی کو راضی کر سکتے ہیں۔ یہاں آپ کو وہ لوگ بھی ملیں گے جو آپ سے محبت کریں گے، اور وہ لوگ بھی ملیں گے جو آپ سے نفرت اور حسد کریں گے۔ لوگوں کی محبت اور نفرت دونوں سے ہٹ کر آپ نے اللہ کو راضی کرنے پر دھیان دینا ہے۔ ہماری تخلیق کا مقصد لوگوں کو راضی رکھنا کبھی بھی نہیں تھا۔ لوگ نہ کبھی کسی سے راضی ہوئے ہیں اور نہ کبھی راضی ہوں گے، اس لیے آپ اسے راضی کریں جسے راضی کرنے کے لیے آپ کو بنایا گیا ہے، اور کسے راضی کرنے کے لیے آپ کو بنایا گیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، اور ہم نے تم لوگوں کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنایا ہے، کیا تم نے نہیں سنا؟ اور تمہارا رب سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ آپ کی خاموشی کون سے راز اور دکھ چھپاتی ہے۔ وہ جانتا ہے کس چیز کی طلب آپ کو گھائل کر رہی ہے۔ وہ تو الخبیر ہے، یعنی ہر چیز سے باخبر۔ اللہ جانتا ہے آپ نے کتنا صبر کیا ہے۔ اپنے آپ کو مطمئن رکھیں، کیونکہ اللہ سننے والا اور دعائیں قبول کرنے والا ہے۔ درد کے سجدے ہمیشہ مقبول ہوتے ہیں، کیونکہ ان میں تڑپ ہوتی ہے، شدت ہوتی ہے جو آپ کے رب کی رحمت کو متوجہ کر لیتی ہے۔ بے چین دل کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی ہیں، کیونکہ دل کا خالق دل سے بہت گہرا تعلق ہے۔ اپنے رب کے آگے خوب رو لیا کریں، سب دکھ کہہ دیا کریں۔ وہاں آنسوؤں کے بدلے صرف دل کا سکون نہیں بلکہ بڑے بڑے مقام ملتے ہیں۔ میرا یقین ہے کہ خدا سے مانگتے ہوئے
ہمیشہ اپنی اوقات بھول کر محض اس کا اختیار ذہن میں رکھتے ہوئے دعا مانگی جائے کہ ہماری سوچ، اوقات، خیال اور ارادہ ایک مخصوص حد تک جا کر رک جاتے ہیں، مگر اللہ کا اختیار اس کی رحمت کی طرح لامحدود ہے، اور اس کی رحمت خلق سے اس کے پیار کی مانند بے حساب ہے۔ اس لیے جب بھی مانگو اس کی سخاوت اور رحمت یاد رکھتے ہوئے اپنے گناہ، کوتاہیوں اور لغزشوں کو بھلا دو، اور پھر اس کی عطاؤں کا شکر اس کثرت سے کرو کہ وہ ہماری خطاؤں پر حاوی ہو جائے، غالب آ جائے۔ جو قریب ہوتا ہے مدد کے لیے اسے ہی پکارا جاتا ہے، اور رب سے زیادہ کوئی بندے کے قریب نہیں۔ وہ سب سے پہلے سننے والا اور سب سے پہلے جاننے والا ہے۔ اسے لفظوں سے کہنے کی ضرورت نہیں، اسے لکھ کر درخواست دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اسے دلیلیں بھی نہیں چاہیے کہ ہمیں مدد کیوں چاہیے۔ اس ذات تک پہنچنے کے لیے بس اسے پکارنا پڑتا ہے۔ وہ سب کا دوست ہے، سب کا مددگار ہے۔ ہم انسان بہت جذباتی ہوتے ہیں، ہمیں ہر چیز جلدی چاہیے ہوتی ہے۔ ہم کن صرف پڑھتے ہیں لیکن فیکون پر یقین نہیں رکھتے، جبکہ اللہ اور انسان کے درمیان سب سے گہرا رشتہ یقین کا ہی تو ہے۔ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہو نا، تو پھر اپنی قسمت سے کیوں ڈرتے ہو؟ یقین رکھو کہ وہ تمہیں لڑکھڑاتا ہوا تو دیکھ رہا ہے، پر کبھی گرنے نہیں دے گا۔ اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے تو وہ ہوائیں بادل ابھارتی ہیں، پھر اللہ اس بادل کو آسمان میں جیسا چاہتا ہے پھیلا دیتا ہے، اور کبھی اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کے بیچ میں سے بارش نکلتی ہے۔ پھر جب اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس تک وہ بارش پہنچاتا ہے تو تبھی وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ کبھی کبھی اللہ آپ کو اس لیے بھی کمزور اور اکیلا محسوس کرواتا ہے تاکہ آپ کو یاد رہے کہ آپ کو اس کی ضرورت ہمیشہ رہے گی، اس کی طاقت آپ کو یاد رکھنی ہی ہوگی۔ اللہ کی مدد کے بنا آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ تمہارے دکھ کی ہر ایک داستان صفحہ تقدیر پر درج ہے، جو نہ تو تمہارے رب سے چھپی ہوئی ہے اور نہ وہ تمہارے غموں سے بے خبر ہے۔ تم اپنے حصے کی محنت جاری رکھو، اجر تو اللہ پاک نے دینا ہے، اور تم دیکھنا بے شک وہ تمہیں اس سے بھی بہتر نوازے گا جو تم نے اس کی خاطر قربان کیا۔ اگر آپ اس خوف سے کسی بری چیز کو نہیں چھوڑ پا رہے ہیں کہ آپ اس کے بغیر خوش نہیں رہ پائیں گے، تو یہ یاد رکھیں کہ جس خالق کے اختیار میں آپ کی خوشی ہے، وہ اس پر بھی قدرت رکھتا ہے کہ وہ اس چیز کے بدلے میں جو آپ نے چھوڑ دی ہے آپ کو اس سے بھی بہتر چیز عطا کر دے، جو آپ کو نہ صرف اس دنیا میں خوش رکھے گی بلکہ آخرت میں بھی آپ کے لیے خوشی کا باعث بنے گی۔ جس خوشی کی آپ کو تلاش ہے وہ خوشی آپ کو اپنے اللہ کی رضا میں راضی رہنے سے ملے گی۔